ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کنز العمال میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2886 2826 والیوم 14، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان وتطوی الارض زیا، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سپیس اور ٹائم کی اکائیاں آپس میں سمٹ کے قریب نہ آ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام سائنس آف سپیس اینڈ ٹائم بیان فرما رہے ہیں، زمان و مکان کی سائنس بیان کر رہے ہیں۔ زمان و مکان کی اکائیاں جب تک سمٹ نہ جائیں، اور وہ کس طرح سمٹی، وہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک لوگ چاند پر نہیں گئے تھے اور سیارے اس دنیا کی فضا سے نکل کر اوپر سیارگان فلکی کی فضا میں نہیں گئے تھے، کہ کس طرح ہم فاصلے سمٹتے ہیں جہازوں کے سفر میں اور سیاروں کے سفر میں، کہ ایک سیارہ چلتا ہے ایک وقت اور 24 گھنٹے پوری زمین کا مدار کا چکر لگاتا ہے، اسی ایک ہی وقت میں رہتا ہے۔ زمان کی اکائیاں سمجھ جاتی ہیں اور مکان کی سپیس کی اکائیاں سمجھ جاتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے زمان اور مکان، سپیس اور ٹائم کی اکائیاں قریب آ جائیں گی۔ پھر آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹس ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آئی پیڈ ہے، ٹچ فونز ہیں، اور ہر شخص گھر میں بیٹھے ٹچ کر کے پوری دنیا کا انٹرنیٹ کھول کر سارا علم لے لیتا ہے، ٹیلی ویژن آن کر کے علم لے لیتا ہے۔ بتائیے 1500 سال پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا تھا؟ 100 سال پہلے بھی کوئی کر سکتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب باقی حدیث پاک میں امام دارمی سنن میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 253، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قال ابث العلم فی آخر الزمان حتی یعلمہ الرجل والمرأة والعبد والحر والصغیر والکبیر، فرمایا کہ قیامت سے پہلے میں علم کو اتنا پھیلا دوں گا، علم کو اتنا پھیلا دوں گا کہ مرد، عورت، آزاد لوگ، غلام، حتیٰ کہ بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی علم آ جائے گا۔ فرمایا صغیر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں علم آ جانا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج انٹرنیٹ کھول کے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ احمد ہے میرا گرینڈ سن، 4-5 سال کا، یہ اپنی ماما کا، اپنی والدہ کا وہ لے کر انٹرنیٹ بھی، اور اپنی پھوپھو کا وہ آئی پوڈ وغیرہ ان کا فون لے کے اس نے اپنی فائل بنائی ہوئی ہے، اس میں ساری گیمز کرتا ہے اور بیٹھ کے اس میں نالج گین کرتا ہے۔ آپ کے سب بچے اس عمر کے یہ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے۔ 5, 6, 7 سال کے بچے انٹرنیٹ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ بولیے، چلاتے ہیں۔ آج سے 100 سال قبل، 50 سال قبل کیا انسانی عقل یہ تصور کر سکتی تھی؟ جو چیز آج سے 50 سال قبل آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ 1500 سال قبل مصطفیٰ نے انسانیت کو بتا دی کہ گھر گھر میں علم پہنچا دوں گا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی علم آ جائے گا، یعنی کمپیوٹر آ جائے گا، آئی پوڈز اور آئی فونز آ جائیں گے، اور اس طرح علم کو اتنا پھیلا دوں گا کہ ہر شخص کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو جائے گی نالج تک۔ تو آقا علیہ السلام نے کمپیوٹرز کی خبر دی، آئی پوڈ، آئی پیڈز کی خبر دی، آئی فونز کی خبر دی، الیکٹرانک جتنے ڈیوائسز ہیں آقا نے ان کی خبر دی، ڈی وی ڈیز کی خبر دی، سی ڈیز کی خبر دی، گھر گھر پہنچ جائیں گے۔ پھر آگے آئیے، اس سے بڑھ کر آج جاسوسی کے آلات، انویسٹیگیشن کے آلات ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو کتے چیک کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو سونگ کر؟ بشیر خان صاحب ہیں اور بدر منیر صاحب کدھر ہے؟ تو آج کتے چیک کرتے ہیں آپ کا سامان، کیا لے جا رہے ہیں، کیا نہیں لے جا رہے۔ دو چیز انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، کتا سینگ کر بتا دیتا ہے۔ تفتیش کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے کتے آ گئے، جانور آ گئے۔ پھر آپ کے ٹیلی فون ہیں، جو گھر میں آپ کے ہوم فون ہوتے ہیں، ذرا اس کی شکل دیکھیے کیا ہے۔ جو گھر کا لینڈ لائن ہوتی ہے، ہوم فون، وہ جو لکڑی
سٹک کا جو عصا ہوتا ہے جو پکڑتے ہیں سٹک، اسی طرح کی شکل ہوتی ہے یا نہیں جی؟ جو ہوم فون ہوتا ہے بھائی اس کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سٹک لیں باہر سے تو اس کے اوپر عصا نہیں ہوتا اس طرح کا جس کو پکڑتے ہیں، اس شکل کا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے پین کی طرح کے، تسموں کی طرح، باریک تسمے کی طرح آپ کے معمولی ڈیوائسز آ گئے جن سے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے پاس رکھتی ہیں، آپ کی پوری بات ریکارڈ ہو جاتی ہے. یہ آج ڈیولپمنٹس ہو گئی. کوئی تصور کر سکتا ہے آج سے 50 برس پہلے کسی کو علم ہوگا ان چیزوں کا؟ آج کے انسان کو تصور نہیں. اب ذرا تاجدار کائنات کی طرف آئیے. مسلمانوں فخر کرو کہ رب نے ایسے رسول کی غلامی میں رکھا ہے، آپ کو ایسی ہستی سے جوڑ دیا ہے، اتنی بلند و بالا شخصیت کی غلامی میں دے دیا ہے. جن جیسا انسان، جن جیسا نبی اور رسول، جن جیسا صاحب علم، صاحب نظر کائنات خلق میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. تھے تو 1500 سال قبل، مگر دیکھ آج تک کی ساری ٹیکنالوجی کو رہے ہیں. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا اسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اور میں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان اتنی ترقی نہ کر جائے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان اتنی ترقی نہ کر جائے کہ حتیٰ تکلم السباع الانس، کہ کتے اور جانور انسانوں سے باتیں کرنے لگے اور انسانوں کو باتیں بتانے لگے. حتیٰ تکلم الرجل عصبۃ صوتہ، اور اس کی لکڑی کا جو دستہ ہے اس کے دستے کی شکل کی چیزیں انسان کے ساتھ آواز دے کر بات نہ کرنے لگے. جو ٹیلی فون سے آواز آتی ہے، آپ ٹیلی فون سنتے ہیں. وشراک و نعلہ، اور آپ کے تسمے کی طرح باریک باریک چیزیں آپ کے ساتھ نالج شیئر نہ کرنے لگے. تسمہ لیسز آف یور شوز، اس جیسی باریک چھوٹی چیزیں آپ کو نالج نہ دینے لگے. وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا حَدَثَ أَهْلُ مِنْ بَعْدِهِ، اور آپ کی جیب میں رکھی ہوئی رام کے ساتھ چپکی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ آئیں تو آپ کو خبر دیں گی کہ جب آپ گھر میں نہیں تھے تو کیا ہوتا رہا ہے. وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی ساری. آپ جائیں گے چھوٹی سی چیز چھوڑ جائیں گے، واپس آئیں گے تو پوری ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی کہ کیا باتیں ہوتی رہی. جب تک انسان سائنسی طور پہ ترقی کر کے اتنا آگے نہ بڑھ جائے اس وقت تک قیامت کے آثار نہیں آئیں گے. ابھی حدیث امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی. اور یہ تمام چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اس علم پر دلالت کرتی ہیں، اس علم پر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اتنا عظیم بنا دیا، اتنا عظیم بنا دیا. اب اس کے بعد یہ تو حضور کے علم کا ایسپیکٹ ہے. اب علم کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کو اخلاق بھی عطا کیا، حسن دیا، علم دیا، عقل دی، رائے دی، فہم دیا، دانش دی، اوپینین دی، نالج دیا، اور اس کے ساتھ پھر اخلاق دیا، موریلٹی دی، کریکٹر دیا. اور اخلاق، آقا علیہ السلام کے اخلاق کے ذرا رخ دیکھیے کہ ایسا انسان کسی میں ایک خوبی ہوگی، کسی میں 2 خوبیاں، کسی میں 3، مگر ہمہ جہت جس خوبی کو آپ چاہیں ایک ہی پیکر میں نظر آئے، یہ کائنات خلق میں دکھائی نہیں دیتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے اندر یہ عالم تھا کہ ساری خوبیوں کے ساتھ آپ کے اندر حلم تھا، فارگیونیس تھی، ٹالرنس تھی، پیشنس تھا، برداشت تھی. اور اتنی برداشت کہ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر والا گوشت کھلایا، جب اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے روایت صحیح کے مطابق اس کو معاف فرما دیا. اتنا برداشت اور اتنا عفو درگزر. آقا علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے شہر مکہ میں داخل ہوئے، اب یہ حضور کا مورل ایسپیکٹ دیکھیے، ایتھیکل ایسپیکٹ، ہیومنسٹک ایسپیکٹ، اسپریچول ایسپیکٹ، انسانی اخلاق کے اندازے سے حضور کی شان کا بلند ہونا. مکہ میں وہ اہل مکہ جو ہر سال حضور پہ جنگ مسلط کرتے تھے، کبھی خندق کھودی، کبھی احد کی جنگ، کبھی بدر کی جنگ، ہر وقت پریشان رکھا.
8 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام فتح کر کے مکہ میں آئے تو اہل مکہ سمجھ رہے تھے آج 8 سال تک ہم نے اتنی جنگیں حضور پر مسلط کی اور پریشان کیا اور اسٹیٹ آف مدینہ کو اذیتیں پہنچائیں، آج انتقام کا دن ہے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، خیال تھا کہ سب کے سر اڑا دیے جائیں گے۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں، اس وقت آقا علیہ السلام کی آواز گونجی وادی مکہ میں اور آپ فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، اے گھبرانے والوں گھبراؤ نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت اور معاوضہ نہیں، تمہیں آزاد کیا جاتا۔ اتنا اخذ و درگزر اور آزاد کرنے کا بھی عالم کہ پھر ابو سفیان جو پورے 8 سال تک آقا علیہ السلام کی مخالفانہ سرگرمیوں کا سربراہ تھا، اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گی، جو شخص ہتھیار پھینک دے اور میسج دے دے کہ وہ ملیٹنسی نہیں چاہتا امان مل جائے گی، جو شخص گھر کا دروازہ بند کر لے امان مل جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر کے پہلا ڈکلیریشن آف پیس انسانیت کو عطا کیا۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیے اخلاق کا، سخاوت یہ کہ کچھ سائل آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کی وادی میں آتی تھیں۔ انہوں نے کہا میں اور میرا پورا قبیلہ بھوکا ہے، یہ ساری بکریاں ہمیں دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دے کے روانہ کر دیا کہ تم اور تمہارے قبیلے والوں کو کھلاؤ، اپنا فاقہ دور کرو۔ وہ واپس گیا، اس نے اعلان کیا اہل قبیلہ کو، قال اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء من لا یخشی فاقہ، لوگوں ایمان لے آؤ محمد مصطفیٰ پر، یہ اتنا سخی ہے کہ اتنا بڑھ کے دیتا ہے کہ قبیلوں کے فاقے ختم کر دیتا ہے۔ جب غزوہ حوازن ہوا، حوازن کا جب غزوہ ہوا حنین کے بعد، تو لوگ 6000